सभी नाजरीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसको आप इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे। आज है राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अहम अफसानों के मुख्तसर ख़ुलासे। हमने बहुत ही मुख्तसर ख़ुलासे करे हैं कि ये जो सिर्फ 5 लाइन या 3 लाइन के ख़ुलासे हैं, इसमें हमने कुछ ज़रूरी बातें दी हैं जो अक्सर इम्तहानात में आ जाती हैं। तो इसलिए हमने तवील ख़ुलासा नहीं किया है किसी भी अफसाने का। तो इस तरह हम आज ये पहली वाली वीडियो आपको डाल रहे हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अहम अफसानों पर के ख़ुलासों पर फिर डालेंगे अगर आपको पसंद आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि बेदी 1 सितंबर 1915 को पैदा हुए और 11 नवंबर 1984 को बम्बई में इंतकाल हुआ। बेदी को 1965 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 1972 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, 1978 में गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत और मर्द हर तरह के किरदार मौजूद होते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमने अफसाना चुना है मन की मन में, यानी दिल के दिल में जो बात होती है उस पर आपने एक अफसाना लिखा है। ये राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना है। कल का रानी इसका शौहर माधु इस अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं। कल का रानी एक समझदार औरत है, लेकिन जब इसका शौहर माधु एक बेवा औरत की मदद करता है तो माधु की बीवी इस बेवा को डायन समझने लगती है और अपने सुहाग को बचाने के लिए आपे से बाहर हो जाती है। ये एक हिंदुस्तानी बीवी की नफ्सियात का एक अहम पहलू है जिसकी तरफ बेदी ने इशारा किया है। दोस्तों, ये अफसाना बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ दाना और दाम में शामिल है जो 1939 में शाये हुआ। आपको ये भी मालूम होना चाहिए दाना और दाम अफसानी मजमूए में भोला अफसाना भी शामिल है और तिलादान भी शामिल है, गरम कोट भी शामिल है, 10 मिनट बारिश में ये भी अफसाना शामिल है और मौत का राज भी शामिल है और इसके अलावा भी हैं विटामिन बी भी इनके अफसाने भी इसी अफसानी मजमूए में शामिल है। अब आइए हम चलते हैं गिरहन। ये एक अफसाना भी है और इनके अफसानवी मजमूए का उन्वान भी है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार होली है। होली एक ऐसी औरत है जो अपने ससुराल के दम घुटा देने वाली ज़िंदगी से आजिज़ होकर इससे निजात हासिल करने के लिए अपने मैके की तरफ निकल जाती है, लेकिन होली हामला होने के बावजूद हवस का निशाना बनती है। बेदी ने औरत की ज़िंदगी का सारा दर्द, इसकी मज़लूमियत, इसकी बेपनाह मजबूरियाँ और लाचार और इसके सारे जौहर को होली के किरदार में समो दिया है। इस कहानी में चांद गिरहन और इससे मुताल्लिक़ रवायात का इस्तेमाल इस खूबी से किया है कि कहानी की वाक़ियत में एक तरह की फ़िज़ा पैदा हो गई है। गिरहन नाम से ही बेदी का दूसरा अफसानवी मजमूआ है, यानी गिरहन नाम से जो है ये बेदी का दूसरा अफसानी मजमूआ है जो 1942 में मंज़र आम पर आया। इस अफसानवी मजमूए में 14 अफसाने शामिल हैं, गिरहन भी इसी में शामिल हैं। इसके अलावा ग़ुलामी, आज, हड्डियाँ और फूल, रक्षंदा, ज़ैनुल आबिदीन, पाँव की मोज, घर में बाज़ार में, ख्वाजा सरा वग़ैरह इस अफसानी मजमूए में शामिल हैं। अब आइए घर में बाज़ार में। इस अफसाने में एक ऐसी बीवी की कहानी पेश की गई है जो अपनी ज़रूरियात के लिए अपने शौहर से पैसे मांगने से इसलिए गुरेज करती है कि उसे ये अमल तवाइफ का अमल मालूम होता है।
کیونکہ پیسے جب وہ مانگتی ہے اپنے شوہر سے تو اس کی بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی طوائف پیسے مانگ رہی ہے۔ یہ افسانہ بھی گرہن مجموعے میں شامل ہے جو 14 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا 1942 میں۔ کوکجلی، ایک عورت اور یوکلپٹس، یہ تینوں افسانے، ان افسانوں میں بیدی نے عورت کو ماں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ کوکجلی افسانوی مجموعے کا عنوان بھی ہے جو 13 افسانوں کے ساتھ بیدی نے شائع کیا۔ 1949 میں یہ مجموعہ شائع ہوا۔ افسانہ ایک عورت افسانوی مجموعہ کوکجلی میں شامل ہے اور یوکلپٹس افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ یہ بیدی کا چوتھا مجموعہ ہے جو 9 افسانوں کے ساتھ 1965 میں شائع ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں لاجونتی جو بہت مشہور ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ ہے ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ، اور اس میں لمبی لڑکی جوگیا اور یوکلپٹس بھی اسی میں شامل ہے۔ تو دوستو، اپنے دکھ مجھے دے دو یہ ان کا بہت مشہور افسانہ ہے اور اسی عنوان سے ان کا یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ آئیے اگلی طرف چلتے ہیں۔ جوگیا، اس افسانے میں بیدی نے عورت کو ایک سمجھدار اور محبوبہ کے روپ میں پیش کیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے یہاں عورت نہایت ایثار پسند اور صبر و شکر کے ساتھ رہنے والی مخلوق ہے، لیکن کبھی کبھی وہ سماج کے بنائے ہوئے بندھنوں کو توڑنے کا بھی حوصلہ رکھتی ہے۔ یہ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ اگلا افسانہ وہ بڈھا۔ راجندر سنگھ بیدی نے بوڑھوں کی نفسیات کو بھی کئی کرداروں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ بیدی نے اس افسانے میں ایک ایسے بوڑھے کا کردار جو لڑکی کو مستقبل میں سنتانوں کا جنم دینے والی ماں کے روپ میں دیکھا ہے۔ سنتانوں یعنی اولاد کی جنم میں پیدائش کے ذریعے پیدائش کے بارے میں دیکھا ہے۔ اس طرح وہ عورت کے حسن کی سیرت کو پرکھتا ہے۔ یہ افسانہ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے مجموعے میں شامل ہے۔ یہ مجموعہ 10 افسانوں کے ساتھ 1974 میں شائع ہوا۔ اس میں اور بھی افسانے شامل ہیں، صرف ایک سگریٹ، کلیانی اور آئینے کے سامنے وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہیں اس مجموعے میں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں غلامی کی طرف۔ یہ غلامی ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ غلامی افسانے کا مرکزی کردار پھولو رام ہے۔ پھولو رام جس کے نزدیک کام ہی زندگی ہے، لہٰذا وہ نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی دمے کا مریض ہونے کے باوجود کام کرتا رہتا ہے۔ یہ افسانہ گرہن افسانوی مجموعے میں بیدی نے شامل کیا ہے جو 1942 میں 14 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا۔ گرہن، اس میں ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھے اور بھی مجموعے شامل ہیں۔ آج نام سے افسانہ اس میں شامل ہے، رخشندہ ہے، پاؤں کی موچ ہے اور رحمان کے جوتے وغیرہ اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ایولانش۔ یہ افسانہ بہت مشہور ہے۔ اس افسانے میں بھی بیدی نے ایک بوڑھے آدمی کی کہانی پیش کی ہے۔ بوڑھا اس افسانے کا اہم کردار ہے۔ بوڑھا اپنی ذاتی پریشانیوں کو اخبار بینی کے ذریعے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ دوسروں کی تکلیف کو جان کر اپنا دل ہلکا کرتا ہے۔ یہاں بیدی نے ایک مخصوص تکنیک کے تحت اخبار تراشوں کو بڑے فنکارانہ طور پر استعمال کیا ہے۔ یہاں بیدی نے اس پریشان حال باپ کو، جو کئی کنواری لڑکیوں کا باپ ہے، جس کے اعصاب زدگی کو مرکز بنا کر پوری فضا کو نفسیاتی سچویشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ان کا افسانہ بہت مشہور ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، آخری افسانہ ہے ان کا
گرم کوٹ، یہ ہے آپ کے اسکرین پر گرم کوٹ۔ تو دوستو راجندر سنگھ بیدی کا یہ افسانہ گرم کوٹ بہت مشہور افسانہ ہے۔ اس میں ایک کلر کی کہانی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر اس پر سوالات آتے رہتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی گرم کوٹ افسانہ بے حد مقبول و مشہور افسانہ ہے۔ اس افسانے نے مرکزی کردار شمی ہے، جو ایک کلر کی بیوی ہے۔ شمی اپنے خواہشات اور بچوں کی غیر اہم خواہشات کو اپنے کے لیے قربان کر دیتی ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ قربان کر دیتی ہے۔ کہانی ایک کلرک کی غربت زدہ زندگی پر مشتمل ہے، جس کے یہاں بچے ہیں اور ان بچوں کی ماں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں اور ضرورتوں اور دکھ سکھ کی تصویر کشی بیدی نے بڑے فنکارانہ ڈھنگ سے کی ہے۔ گرم کوٹ افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام میں شامل ہے، جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ یہ افسانوی مجموعہ 1939 میں شائع ہوا۔ دوستو دانا و دام میں آپ کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، اس میں بھولا بھی افسانہ ہے، چھوکری کی لوٹ بھی افسانہ اس میں شامل ہے، ہمدوش بھی افسانہ اس میں ہے، اور رد عمل بھی افسانہ اس میں شامل ہے، وٹامن بی بھی افسانہ اس میں ہے، اور من کی من میں بھی افسانہ اس میں شامل ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، راجندر سنگھ بیدی کے کچھ اہم افسانوں کے کچھ اہم خلاصے، یعنی بہت مختصر خلاصے۔ یہ آپ کو کیسے لگے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔